بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبد الوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے پولیٹیکل فلاسفی آف الماوردی، الماوردی کے سیاسی خیالات، نظریات۔ ابو الحسن علی بن محمد بن خبیب الماوردی ایک بہت بڑا نام ہے۔ عراق میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم عراق میں ہی حاصل کی اور حصول تعلیم کے بعد بغداد اور کوفہ میں بطور استاد اپنے فرائض منصبی انجام دیے۔ آپ کا شمار مسلم دنیا کے عظیم مفکرین میں سے ہوتا ہے۔ الماوردی کی زندگی میں عباسی سلطنت جو ہے وہ قائم تھی اور وہ اس وقت زوال اور انتشار کا شکار تھی۔ عباسی خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی اور مطلق العنان حیثیت اختیار کر چکی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود زوال اور انتشار کا شکار تھی۔ امیوں اور عباسیوں کے درمیان جو کشمکش تھی اس نے مسلم سلطنت کے باسیوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا اور وہ سخت سلطنت بھی، سیاست بھی اور عوام بھی سخت مشکلات کا شکار تھے۔ اس دور میں بیشتر نظریات پر غیر عربوں کی چھاپ تھی۔ نظریہ سیاست تو ایسے لگتا تھا جیسے اجمیوں کے ہاتھ میں آ گیا، مگر کچھ اہل علم و فکر مسائل کے حل کے لیے نظریات میں جدت پسندی کے قائل تھے اور ان میں ایک معتبر نام الماوردی کا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ الماوردی مسلم دنیا کے ایک عظیم الشان مفکر تھے اور وہ ان کا ترہ یہ تھا کہ وہ دنیاوی حرص و لالچ، طمع اور جاہ و حشمت سے بہت دور تھے۔ ان چیزوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ الماوردی ایک عظیم سیاسی مفکر، قاضی، عالم دین اور بہت ساری کتابوں کے مصنف رائٹر تھے۔ ان کی جو رائٹنگز ہیں ان کو ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں ایک معتبر اور ایک زبردست حیثیت حاصل تھی۔ ان کی جو فیمس بکس ہیں ان میں جس نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی وہ کتاب الاحکام السلطانیہ، تفسیر القرآن، نصیحت الملک، تسل النظر فی تحصیل الظفر، اور اس کے علاوہ قوانین الوزارت، اعلام النبوہ، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اہمیت حاصل کی اور ان کو بہت شہرت نصیب ہوئی۔ سیاست پر ان کی جو کتاب ہے کتاب الاحکام السلطانیہ، یہ آج بھی اسلامی نظام میں ایک قابل قدر ماخذ کی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اس میں ریاست اور سیاست سے متعلق اہم نکات کو زیر بحث لایا گیا ہے اور ان مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے اور ان پر واضح جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ سیاسیات کے موضوع پر ان کی یہ بک جو ہے اس کو بے حد شہرت اور پذیرائی حاصل ہوئی اور اس کی اہمیت نہ صرف اس دور میں تھی بلکہ اس کی اہمیت آج موجودہ دور میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کتاب میں کتاب الاحکام السلطانیہ میں الماوردی نے بہت سارے چیپٹرز میں
بہت سارے نظریات پر، مختلف چیزوں پر بحث کی، جس کو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے نظریہ امامت و خلافت پر بات کی۔ ماوردی کی یہ جو شورى آفاق کتاب ہے، اس کے پہلے چیپٹر میں ہی اس پر بات کی گئی، اور اس نے اس تھیری نے شورى آفاق حیثیت حاصل کی۔ یہ اس کتاب الاحکام السلطانیہ کا پہلا چیپٹر ہے، اور اس میں ماوردی نے خلافت یا امامت کے لیے خلیفہ یا امام کا جو ٹرم ہے وہ استعمال کی۔ امامت کی ضرورت یا خلافت کی ضرورت سے متعلق بات کرتے ہوئے ماوردی یہ کہتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بعد اس کا نظام چلانے کے لیے اور تمام انسانوں کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا، جو وقتاً فوقتاً دنیا میں ہدایت کے ساتھ تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے رہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے تاکہ وہ اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ان کا مقصد جو تھا ان احکامات کا لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانا، زمین پر نظم و نسق جو ہے وہ برقرار رکھنا، حکومت اور ریاست کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ الماوردی کے نزدیک خلافت کا جو مقصد ہے وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا، مساوات قائم کرنا، نیک و بد، خیر و شر اور حق و باطل میں امتیاز قائم کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، اور انہوں نے یہ فرق جو ہے وہ قائم کیا، اور اس طرح سے ان انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید کی۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ معاشرے کو منظم کرنے کے لیے، باہمی تنازعات میں تصفیہ کرنے کے لیے، عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے اور حقوق کی بازیابی کے لیے ایک قائد کا، ایک امام کا یا ایک خلیفہ کا ہونا لازم ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کو نظم و ضبط کا پابند بنا سکے، انہیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر چلے۔ تو یہ اس طرح سے یہ نظریہ امامت کی ضرورت جو ہے وہ ماوردی نے پیش کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نظریہ امارت۔ ماوردی کا دور جو تھا وہ سخت مشکلات کا دور تھا، پورے شوب تھا۔ عباسی خلافت جو تھی وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اور اپنی آخری مراحل میں تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ بے شمار جو خاندان تھے وہ خود مختار حکومتیں قائم کیے ہوئے تھے۔ ہر طرف محلاتی سازشیں تھیں، چیرہ دستیاں تھیں، ریشہ دوانیاں تھیں، سازشیں تھیں، اور خود ان چیرہ دستیوں سے، ان ریشہ دوانیوں سے جو بغداد کی مرکزی حکومت تھی وہ بھی محفوظ نہیں تھی، وہ بھی ان خاندانوں سے ڈری دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ جو خاندان تھے یہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی اپنی اجارہ داریاں قائم کی ہوئی تھیں، خود مختار حکومتیں قائم کی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ عملی طور پر آزاد اور خود مختار تھے، اور صرف خطبوں میں خلیفہ کا نام جو ہے وہ لیتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی اہمیت نہیں تھی۔ خلیفہ بغداد کا جو اہم فرض تھا
وہ ان لوگوں کو یہ جو امیر تھے، یعنی یہ جو خود مختار ریاستوں کے، چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں کے جو امیر تھے، ان کو شاندار خطابات سے نوازنا تھا۔ دراصل وہ خلیفہ بغداد کا جو مقصد تھا وہ خود کو ان سے بچائے رکھنا تھا، یعنی وہ خود بھی ان کے حملوں کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ماوردی ان خود مختار حکومتوں سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکا، حقیقت کو تسلیم کیا، اور اس نے خلافت کے اندر انہیں امارت کا نام دیا۔ ماوردی نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر خلافت کے اندر بزور طاقت کوئی یہ امارت یعنی چھوٹی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس علاقے کے مسلمانوں پر اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، وہ فرض ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہے، بشرطے کہ امیر خلیفہ کی اطاعت سے بالکل آزاد نہ ہوا ہو۔ وہ اسے امارت الاستیلا قرار دیتا ہے اور اس کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے شک یہ چھوٹی چھوٹی جو اس سلطنت عباسی سلطنت کے اندر جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں، امارات جو قائم ہوئی ہیں، ان امارات میں اگر وہ امیر جو ہے وہ خلیفہ کا خطبے میں ہی ذکر کرتا ہے، لیکن وہ اس خلافت کے اندر ہی موجود ہے، اس لیے عوام الناس کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اس ماوردی نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ بھی جاری کیا۔ اس کے علاوہ کتاب الاحکام السلطانیہ میں نظریہ وزارت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ماوردی یہ کہتا ہے کہ امام کے جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو وہ اپنی احکام السلطانیہ میں اس کی وہ وضاحت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اراکین سلطنت کا تذکرہ جو ہے وہ بھی اس میں کرتا ہے، اور اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اور اس کو وہ اس بک کے چیپٹر قوانین الوزارت میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ماوردی یہ کہتا ہے کہ یہ جو وزیر ہے وہ مشیر ہے، خلیفہ کا مددگار ہے، معاون ہے، اور خلیفہ اپنی معاونت کے لیے وہ اس کو نامزد کر سکتا ہے۔ وزیر خلیفہ وقت کا ایک با اختیار مددگار ہوتا ہے جو خلیفہ یا امام کی حکومتی نظم و نسق چلانے میں اس کی مدد کرتا ہے، جس کو خلیفہ کی یعنی اس وزیر کو خلیفہ کی مکمل حمایت اور پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ ماوردی اس وزارت کو قرآن حکیم سے بھی ثابت کرتا ہے، اور قرآن مجید میں وزارت جو ہے وہ کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے، اور اس طرح ماوردی جو ہے وہ حدیث سے بھی اس کو ثابت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماوردی وزیر کے اوصاف جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ ماوردی کے خیال میں اسے کچھ ایکسٹرا اوصاف، کوالٹیز یا خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے۔ ان خوبیوں کی بنا پر وہ خلیفہ کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور خلیفہ کے لیے وہ ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ماوردی وزارت کی دو اقسام بھی بیان کرتا ہے، جس میں ایک وزارت تفویض ہے جس کو وہ منسٹری آف ڈیلیگیشن کہتا ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ وزارت تنفیذ ہے جس کو وہ منسٹری آف ایگزیکیوشن کہتا ہے۔ وزیر تفویض جو ہے وہ لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے، خلیفہ کا باعتماد ساتھی ہوتا ہے، معتمد ہوتا ہے، اور اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اس کی نسبت جو وزیر تنفیذ ہے وہ محدود اور کم اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور وہ ہر حال میں خلیفہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو قسم کی وزارتیں جو ہیں، یہ ایک منفرد طریقے سے اور ایک اچھوتے طریقے سے یہ تھیری جو ہے وہ الماوردی نے پیش کی۔ اس کے علاوہ کتاب الاحکام السلطانیہ میں وہ قاضی
قضات کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی جو قاضی محکمہ قضا ہے اس کی بھی بات کرتا ہے، اور اس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس محکمے کو سلطنت میں بڑی زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وہ قرآن حکیم کے ذریعے وضاحت کرتا ہے، اور اس عہدے کا ماوردی کے خیال میں ہر شخص اس عہدے کا اہل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لازم ہے امام کے لیے یا وزیر تفویض کے لیے کہ وہ ان عہدوں پر تقرریاں کرتے وقت اہل اور باصلاحیت لوگوں کو سامنے لائیں اور ان کا باقاعدہ ایگزام لیا جائے، ان کا امتحان لیا جائے، ان کی اہلیت اور صلاحیت کو چیک کیا جائے، اس کو پرکھا جائے۔ ماوردی کے نزدیک عہدہ قضا جو ہے وہ ایک مقدس عہدہ ہے، جس کو ایک بار اگر کسی شخص کو ایک بار اس عہدے پر فائز کر دیا جائے تو پھر اس کو برطرف کرنا نامناسب ہے۔ ماوردی اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو اس طرح سے بھی واضح کرتا ہے کہ اگر وہ قاضی جو ہے وہ خود اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے تو ماوردی اس کو بھی مستحسن قرار نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی آسن طریقہ نہیں ہے۔ ماوردی قاضی کے لیے بھی مختلف اوصاف بیان کرتا ہے، وہ اہل ہو، قابل ہو، باصلاحیت ہو، آزاد ہو، خود مختار ہو، دیانتدار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، قرآن و حدیث اور فقہ پر مہارت رکھتا ہو، جسمانی طور پر مکمل فٹ ہو۔ تو ان اوصاف میں وہ اس بات کا بھی اضافہ کرتا ہے کہ حرص و لالچ اور جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ ان سے ماورا ہو، مبرہ ہو، اور وہ شہرت کا بھی بھوکا نہ ہو۔ تو یہ وہ کوالٹیز ہیں یا اوصاف ہیں جو ماوردی نے ایک قاضی کے لیے مقرر کیے۔ ماوردی قاضی کے فرائض بھی بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، نڈر اور بے باک ہونا چاہیے، اس کو خوف خدا کا حامل ہونا چاہیے، اور ہر طریقے سے عدل و انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی بک احکام السلطانیہ میں وہ سپہ سالار کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ فوج کا جو سربراہ ہے وہ ایک اہم حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ وہ کتاب الاحکام السلطانیہ میں ایک باقاعدہ اس پر بھی چیپٹر لکھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جس میں وہ سپہ سالار کے بھی اوصاف بیان کرتا ہے اور اس کے فرائض کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے خیال میں اس کا جو وہ بہادر ہو، نڈر ہو اور دلیر ہو، شجاع ہو، اور اس کو وہ ماوردی تو یہاں تک کہتا ہے کہ اس کو بے خبری میں یعنی دشمن پر بے خبری میں وار نہیں کرنا چاہیے، اس کو دشمن کو موقع دینا چاہیے۔ بہادری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر پیچھے سے وار نہ کرے بلکہ سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ فوج کی جو آرگنائزیشن ہے یہ بھی سپہ سالار کا کام ہے، اور اس کو فوجیوں کے ساتھ ایک بہترین رویہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ اس کو حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اس کا دشمنوں کے ساتھ رویہ بھی ایک حسن سلوک والا ہونا چاہیے، اور اس میں بھی جو اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں یا اس کی اطاعت میں آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سپہ سالار کے فرائض کی ماوردی وضاحت کرتا ہے، اور اس میں کہتا ہے کہ اس کو فوج کی حفاظت کرنی چاہیے،
اچانک حملوں کا تدارک کرنا چاہیے، اس کے لیے چوکنا رہنا چاہیے، دشمن سے خبردار رہنا چاہیے، اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مناسب جگہ کا تعین بھی کرنا چاہیے، اس کو فوجیوں کے لیے مناسب رہائش اور بہترین کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اس کو فوج کو جنگ کے دنوں میں وقتاً فوقتاً جوش دلانا چاہیے اور ان کا مرال بلند رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ وہ اس بات کی طرف بھی آتا ہے کہ فوج کو تجارتی اور زرعی سرگرمیوں سے باز رہنا چاہیے۔ اس قسم کے کاموں سے فوج کی دلچسپی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے فرائض پوری طرح سر انجام نہیں دے پاتے اور ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے، لہذا اس قسم کی یعنی زرعی اور تجارتی سرگرمیوں سے فوج کو اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ماوردی جو ہے وہ کتاب الاحکام السلطانیہ میں شعبہ احتساب کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ماوردی ہر شعبہ میں، اسلامی سلطنت میں ہر شعبہ میں احتساب کا قائل ہے۔ اس کے مطابق اسلام کے نقطہ نظر سے ارتکاب جرم سے پہلے احتیاطی تدابیر پر زور دینا چاہیے، یعنی جس طرح کے جرائم اگر ہو رہے ہیں یا توقع ہو تو اس سے پہلے اس کا تدارک جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی باور کراتا ہے کہ احتساب کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے احتساب کی ہر سطح پر ضرورت ہے اور اسلام بلا امتیاز اور مساوی احتساب پر زور دیتا ہے۔ جب احتساب کی باری ہو تو کوئی امیر غریب نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، اور ہر قسم کے جو معاملات ہیں ان کو بلا امتیاز اور مساوی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے۔ ماوردی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتا ہے کہ آپ خود مارکیٹ میں تشریف لے جاتے، دکانداروں سے ملتے، گاہکوں سے ملتے اور مال کا معائنہ کرتے، ان سے بات چیت کرتے اور اس طرح سے جو معاملات تھے ان سے استفسار فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے احتساب کا شعبہ جو ہے وہ محکمہ پولیس کے سپرد کر دیا تھا، یعنی باقاعدہ طور پر وہ پولیس کے پاس تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کا احتساب کرتے۔ مہدی عباسی دور میں اس پر ایک علیحدہ محکمہ جو ہے وہ قائم کیا گیا جس کو محکمہ احتساب کا نام دیا گیا۔ ماوردی احتساب کا خود قائل تھا اور وہ ہر سطح پر احتساب کی بات کرتا ہے۔ احتساب جو محتسب ہے اس کے سلسلے میں وہ دو قسم کے محتسب کی بات کرتا ہے۔ ایک وہ جو پیڈ محتسب ہوتا ہے جس کو باقاعدہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے سیلری جو ہے تنخواہ دی جاتی ہے، اور دوسرا جو محتسب ہے وہ رضاکارانہ احتساب کرتا ہے۔ ماوردی محتسب کے فرائض بھی بیان کرتا ہے، یعنی ماوردی یہ کہتا ہے کہ ہر اس کام پر نظر رکھنی چاہیے جو غیر قانونی ہو، غیر ضروری ہو اور وہ مفاد عامہ کے خلاف ہو رہا ہو۔ زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کے خلاف وہ ایکشن لے سکتا ہے، ملازموں اور جانوروں پر جو بے رحمانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ اس پر ایکشن لے سکتا ہے، قرضوں کی جو واپسی کے لیے، یعنی اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو قرض خواہ جو ہے وہ تقاضا اگر کرتا ہے تو جس نے قرضہ لیا ہے اس سے واپس ہونا ہے تو اس کی واپسی کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ وہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی ریاست میں 5 وقتہ باجماعت نماز کا انتظام جو ہے وہ کروائے۔ اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کی اہمیت اور احترام کو بھی مد نظر رکھے
اور اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست میں ہونے والی یعنی غیر اخلاقی جو حرکات ہیں ان کو کنٹرول کرے، ان پر نظر رکھے، منشیات کے استعمال پر کنٹرول رکھے، یعنی جو نشہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سر عام اس کو اس کا تدارک جو ہے وہ کیا جائے، اس کو اس کی روک تھام جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے علاوہ کھیلوں، ورزش کی حوصلہ افزائی جو ہے یہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ محتسب اس سلسلے میں ان جو مجرم ہیں ان کو پکڑے اور پکڑ کر ان کو سزا دے، اور اگر معاملات کوئی بڑی نوعیت کی ہیں جس میں کچھ شہادتیں، گواہیاں وغیرہ چاہیے، تو ایسی صورت میں وہ اس کو عدالت میں پیش کرے اور اس کو مقدمے کی پیروی کرے اور اس کو سزا دلوائے۔ اس کے علاوہ محتسب کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے نجی معاملات میں مداخلت کرے یا ٹو رکھے یا ان کا پیچھا کرے یا ان کو ہراساں کرے، تو ماوردی ان چیزوں کی ممانعت کرتا ہے۔ محتسب کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جو اس کی جورسڈکشن ہے اس میں جو مقدمات ہیں ان کا فی الفور فیصلہ کرے، اور اگر معاملات غیر واضح ہیں تو ان کو وہ قاضی کی عدالت میں پیش کرے۔ یہ وہ مختلف نظریات ہیں جو ماوردی نے اپنی شورۂ آفاق کتاب احکام السلطانیہ میں چیپٹر وائز جو ہے وہ پیش کیے، اور یہ مختلف نظریات ہیں اور انہی کے گرد الماوردی کی تمام فلاسفی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔